السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل منظور's وائس. سوال: اسلام میں کس طرح سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: پیٹ کے بل. سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ جواب: کوفہ شہر میں. سوال: قرآن مجید کے مطابق دوزخ کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 7. سوال: مسجد اقصی کہاں واقع ہے؟ جواب: فلسطین میں. سوال: مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ جواب: مدینہ منورہ میں. سوال: ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ جواب: 2 رکعت نفل نماز. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کروائی؟ جواب: مسجد قباء. سوال: قیامت کے دن کس گناہ کرنے والوں کے پیٹ بڑے ہوں گے؟ جواب: سود خور کے. سوال: وہ کون سی چیز ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی؟ جواب: شہد. سوال: قرآن مجید کی ایک سورہ غیر نبی کے نام پر ہے، وہ کون سی ہے؟ جواب: سورہ لقمان. سوال: مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس آئے تھے؟ جواب: بنو ہاشم کے. سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی. سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب: حضرت ابو طالب نے. سوال: کون سی قوم پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب نازل کیا؟ جواب: قوم عاد پر. سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو دنیا میں کب بسایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 7000 سال پہلے. سوال: حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے دن بھوکے رہے؟ جواب: 40 دن. سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں. سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی؟ جواب: 10 محرم الحرام کو. سوال: اسلام کے 5 ارکان کون سے ہیں؟ جواب: کلمہ طیب، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. سوال: حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ جواب: زندگی میں ایک بار فرض ہے بشرط استطاعت. سوال: قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. سوال: سورہ الفاتحہ کو اور کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: ام الکتاب. سوال: قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی؟ جواب: 1 سورہ التوبہ. سوال: موجودہ قبلہ کون سا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ. سوال: سورہ الفاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ جواب: 7 آیات.
سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب رحمت للعالمین۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ جواب مصر میں۔ سوال سورہ یاسین میں کتنی آیات ہیں؟ جواب 83 آیات۔ سوال رمضان کا روزہ کس پر فرض ہے؟ جواب ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر۔ سوال ملک الموت کس کام کے فرشتے ہیں؟ جواب روح قبض کرنے والے۔ سوال قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب 14 سجدے۔ سوال سورہ البقرہ کی کتنی آیات ہیں؟ جواب 286 آیات۔ سوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ جواب تقریباً 5374۔ سوال قرآن کی سب سے پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ جواب 610 عیسوی میں۔ سوال قرآن میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب 4 جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس درخت سے بنا تھا؟ جواب زیتون کے درخت سے۔ سوال پہلی وحی کس مہینے میں نازل ہوئی؟ جواب رمضان المبارک میں۔ سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ جواب نبوت کے 6 سال۔ سوال قیامت کے قریب ایک مرد کتنی عورتوں کی کفالت کرے گا؟ جواب 40 عورتوں کی۔ سوال اللہ تعالی نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ جواب قلم۔ سوال اللہ تعالی نے جن و انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ جواب اپنی عبادت کے لیے۔ سوال حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ جواب حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ سوال اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون سا تھا؟ جواب خوارج۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ جواب شرک۔ سوال اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والے جانداروں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب پانی سے۔ سوال وہ کون سا پھل ہے جو دماغ کو طاقت دیتا ہے؟ جواب انار۔ سوال منافق پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ جواب فجر اور عشاء کی نماز۔ سوال دنیا میں سب سے بہترین شفا کس میں ہے؟ جواب قرآن مجید میں۔ سوال قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جو 2 پھلوں کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب سورہ التین۔ سوال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کس برائی کی ابتدا کی تھی؟ جواب ہم جنس پرستی۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے؟
جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال بیت المعمور پر روزانہ کتنے فرشتے نماز پڑھتے ہیں؟ جواب 70,000 فرشتے۔ سوال مسجد الحرام میں کون سا کنواں مشہور ہے؟ جواب زمزم کا کنواں۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سن عیسوی میں پیدا ہوئے؟ جواب 571 عیسوی میں۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب پیر سوموار کے دن۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ۔ سوال کون سی سورہ 3 بار روزانہ پڑھنے سے انسان غریب نہیں ہوتا؟ جواب سورہ الاخلاص۔ سوال قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ جواب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ سوال وہ کون سا کلمہ ہے جو انسان کو کفر اور شرک سے نکالتا ہے؟ جواب کلمہ شہادت۔ سوال بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب بیت اللہ شریف کو۔ سوال دنیا کی سب سے پہلی طلاق کس نے دی تھی؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال قرآن مجید کی کتنی سورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے؟ جواب 5 سورتیں۔ سوال اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو، یہ کس نے کس سے کہا؟ جواب اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ سوال قرآن مجید کا نزول کس مہینے میں شروع ہوا؟ جواب رمضان المبارک میں۔ سوال نماز میں بھول جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب شیطانی وسوسوں کی علامت۔ سوال کس صحابی نے ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں کی؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ سوال کون سی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب مسواک۔ سوال حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا کتنی دعا کے بعد عطا ہوا؟ جواب بڑھاپے میں لمبی دعا کے بعد۔ سوال جب حجر اسود کو نصب کیا گیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ جواب 35 سال۔ سوال کون سے صحابی ہیں جن کے زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ سوال قرآن کی دلہن کس سورے کو کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ الرحمن کو۔ سوال کون سی سورہ پڑھنے والے کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا؟ جواب سورہ البقرہ۔ سوال مرنے والے انسان کی آنکھیں کس کا پیچھا کرتی ہیں؟ جواب اپنی جان کا۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کی پوجا کرتی تھی؟ جواب ستاروں اور بتوں کی۔ سوال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ کون بنا؟ جواب ابو جہل کے ظلم کا واقعہ۔
سوال: کیا جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے؟ جواب: واجب نہیں، سنت موقدہ ہے۔ سوال: سلطان الحدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کو۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورہ فاتحہ۔ سوال: کس شخص کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: جو بھول کر کھا لے۔ سوال: علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب: فرض ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو دجال کی سواری ہوگا؟ جواب: گدھا۔ سوال: پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس جگہ نہیں جا سکے گا؟ جواب: جنت میں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے؟ جواب: تہجد کے وقت۔ سوال: کون سا پھل جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب: انار کا رس۔ سوال: اسلام سے قبل عرب میں سب سے بڑا بت کون سا تھا؟ جواب: سب سے بڑا بت حبل تھا۔ سوال: خانہ کعبہ میں اسلام سے پہلے کتنے بت تھے؟ جواب: 360 بت۔ سوال: عرب میں سب سے زیادہ مشہور قبیلہ کون سا تھا؟ جواب: قریش قبیلہ سب سے زیادہ مشہور اور معزز سمجھا جاتا تھا۔ سوال: عرب میں سب سے اہم تجارتی شہر کون سا تھا؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: عرب میں لوگ کس مہینے کو سب سے زیادہ مقدس سمجھتے تھے؟ جواب: رجب کا مہینہ۔ سوال: عرب میں کون سا جانور سواری کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا؟ جواب: اونٹ۔ سوال: عرب میں کون سی بدترین رسم سب سے زیادہ عام تھی؟ جواب: بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا۔ سوال: عرب میں غلام بنانے کا رواج کیوں تھا؟ جواب: جنگ میں قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ سوال: مکہ مکرمہ کس سن ہجری میں فتح ہوا؟ جواب: مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہوا۔ سوال: فتح مکہ کس مہینے میں ہوا؟ جواب: رمضان المبارک کے مہینے میں۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر اذان کس نے دی؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: خانہ کعبہ کے اندر کتنے ستون تھے؟ جواب: 3 ستون۔ سوال: فتح مکہ کے دن سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا؟ جواب: خانہ کعبہ سے بت ہٹانے کا حکم۔ سوال: مکہ کی فتح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں کتنے افراد تھے؟ جواب: تقریباً 10,000 مجاہدین۔ سوال: حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ جواب: 9 ہجری میں۔ سوال: حج کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ جواب: وقوف عرفہ۔ سوال: حج کے بغیر عمرہ قبول ہے؟
جواب جی ہاں، عمرہ الگ عبادت ہے اور قبول ہوتا ہے۔ سوال حج کی اقسام کتنی ہیں؟ جواب 3۔ سوال غزوہ بدر میں شیطان کس کے روپ میں آیا تھا؟ جواب سراقہ بن مالک کے روپ میں۔ سوال کیا حج کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے؟ جواب جی ہاں، جیسے نیا پیدا ہوا ہو۔ سوال کس چیز کے بغیر کھانے میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب بسم اللہ کے بغیر۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال قرآن پڑھنے سے چہرے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب نورانیت آتی ہے۔ سوال کیا جمعہ کے روز ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ سوال ابو جہل کو کس جنگ میں قتل کیا گیا؟ جواب جنگ بدر میں۔ سوال قیامت کے قریب کون سا گناہ عام ہوگا؟ جواب بے حیائی اور ظلم۔ سوال نشہ کرنے والے کو جہنم میں کیا پلایا جائے گا؟ جواب دوزخیوں کا پسینہ۔ سوال کس عمل کو گناہوں کی ڈھال کہا جاتا ہے؟ جواب روزہ۔ سوال نظر کی حفاظت اور پاک دامنی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جواب نگاہ نیچی کرنے سے۔ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے نواسے واقع کربلا میں شہید ہوئے؟ جواب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب 20 سال کی عبادت سے۔ سوال بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس سورہ میں آتی ہے؟ جواب سورہ العنکبوت میں۔ سوال عرب میں کون سا ہتھیار زیادہ استعمال ہوتا تھا؟ جواب تلوار اور نیزہ۔ سوال کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ جواب کسی بھی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی نشانی سمجھنا اسلامی تعلیمات کا ایسا نہیں ہے۔ بیماریاں اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ آزمائش ہیں، یہ ہمیں صبر، استغفار اور اللہ سے قربت کا موقع دیتی ہیں۔ علاج کروائیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ سوال رات کو بار بار آنکھ کھولنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ماہرین کے مطابق اچانک بیدار ہونا کوئی خطرناک بیماری کی علامت نہیں، یہ نیند کی بے ترتیبی یا دیگر اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، تاہم دین سے دوری بھی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ سوال اللہ پاک کس کو معاف نہیں کرتے؟ جواب اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت قریب آ جائے تو توبہ کریں، ان کی توبہ قبول نہیں، اور جو کفر پر مر جائیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں۔ سوال انسان کے کان پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب اس بارے میں کوئی شرعی دلیل نہیں۔ سوال جمعرات اور جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب نہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال کس وقت دعا مانگنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ جواب تہجد کے وقت۔
سوال جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ جواب اللہ تعالی کا دیدار۔ سوال کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی جو کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہیں، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو، اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی رسومات میں کسی بھی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے۔ سوال کون سا صابن سور کی چربی سے بنایا جاتا ہے؟ جواب بعض صابن میں جانوروں کی چربی استعمال ہوتی ہے اور کبھی کبھار یہ چربی سور کی بھی ہو سکتی ہے۔ عام صابن جیسے ڈوو، لائف بوائے یا لکس میں یہ چربی استعمال ہوتی ہے، مگر کمپنی یہ نہیں بتاتی کہ یہ چربی کس جانور کی ہے۔ اس لیے اگر آپ حلال چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو صرف حلال لکھے ہوئے صابن ہی استعمال کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں یا ایسی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ صرف وہی صابن استعمال کریں جو حلال سرٹیفائیڈ ہو یا پلانٹ بیسڈ ویجن 100 یا ویجیٹیرین کا لیبل ہو۔